السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیرے محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیرے محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے اور کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے میل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ محترم سامعین کرام، مصلیان اعظام، آج اس ملک کے حساب سے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں بستے ہیں، اس ملک کے حساب سے بہت ہی مقدس دن اور بہت ہی محترم دن ہے۔ آج ہی کے دن اس ملک کو انگریزوں سے اور فرنگیوں سے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے سلف صالحین نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عربی تاریخ جو تھی وہ 27 رمضان المبارک، اور کسی لکھنے والوں نے لکھا ہے یا 27 شعبان المعظم تھا اور جمعے کا دن تھا۔ 1366 ہجری تھی۔ ہم سب کو تو یہ پتہ ہے کہ 1947 اور انگریزی کے اعتبار سے وہ 15 اگست تھا، لیکن عربی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دن جمعہ کا دن تھا، اور 27 رمضان المبارک کسی نے لکھا ہے، اور کسی نے 27 شعبان المعظم 1366 ہجری لکھا ہے۔ تو آج ہم سب کے لیے وہ دن بھی ہے جو جمعہ کا دن تھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے لگ بھگ کم و بیش 362 سال ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے علماء کرام نے، ہمارے سلف صالحین نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی انتھک قربانیاں پیش کی اور بے شمار قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلے جنگ آزادی جو ہوئی 1857 عیسوی میں، اس میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لگ بھگ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، لگ بھگ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اور ہمارے اور آپ کے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ بات آئی
کہ یا تو انگریزوں کی غلامی ہم سب قبول کر لیں یا پھر انگریزوں سے یہ فرنگیوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو گنوا دیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہماری تعداد بہت ہی کم ہے، لیکن قربان جائیے اپنے اکابر پہ، اپنے علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ پہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، انہوں نے یاد دلایا کہ ہماری تعداد کیا اتنی کم ہے کہ غازیان بدر سے جو 313 تھے کیا ان سے بھی کم ہے؟ تو یہ آواز کو سن کر، اس جملے کو سن کر سارے لوگوں میں وہ ولولہ اور وہ جوش پیدا ہو گیا جس کے آج ہم اور آپ مثال ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہماری تاریخ کو، ہماری اتہاس کو لوگوں نے چھپا رکھا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اور سب سے پیش اور سب سے آگے جو انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا اور انگریزوں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑنا اور ان کی فوج میں بھرتی ہونا یہ کفر کی علامت ہے اور یہ کفر کی علامت ہے۔ اس کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ انگریزوں سے لڑنا، انگریزوں سے جہاد کرنا اب فرض ہے۔ انگریزوں کے ساتھ 200 سال، 100 سال، 50 سال، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے علماء دیوبند نے 362 سال لڑائی لڑی، تب جا کر کے ہمارا اور آپ کا یہ ملک آزاد ہوا۔ آج ہم بڑی شان سے اس ترنگے کو پھہراتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ اس ترنگے کو آخری ڈیزائن بنانے والے ایک خاتون تھیں اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے ہمارے اور آپ کے اکابر، ہمارے اور آپ کے علماء دیوبند حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اس نعرہ کو بلند کیا اور کہا انقلاب زندہ باد۔ ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جے ہند کا نعرہ سبھاش چندر بوس نے دیا۔ سبھاش چندر بوس نے یہ نعرہ نہیں دیا، بلکہ ان کی وجہ سے، ان کی بول سے، ان کے بار بار نعرہ لگانے کی وجہ سے ان سے یہ منسوب کر دیا گیا کہ یہ نعرہ سبھاش چندر بوس نے دیا، بلکہ یہ نعرہ ہمارے اور آپ کے اکابر، ہمارے اور آپ کے سلف صالحین نے دیا، جے ہند کا نعرہ۔ انگریز بھارت چھوڑو کا نعرہ سب سے پہلے ہمارے اکابرین نے دیا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے، سب سے اول اور سب سے پہلے جو 1857 کی لڑائی لڑی گئی، اس میں کم و بیش جو لکھنے والوں نے لکھا ہے 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں لگ بھگ 70 یا 72 ہزار علماء کرام تھے۔ جب انگریز 1601 میں دلی میں آیا تھا، جب وہ اپنا انڈیا کمپنی کو بڑھانا چاہا، اس وقت دلی میں 1000 سے زائد مدارس تھے، 1000 سے زائد مدرسے تھے، لیکن 1857 کے بعد 1963 میں جب انگریزوں سے ہمارے اکابرین، ہمارے مسلمان، ہمارے سلف صالحین نے لڑائی لڑی اور جنگ کی، تو اس میں غداروں کی وجہ سے اور یہ جو آج ہم سے دیش بھکتی کا اور دیش وطن پرستی کا جو ہم سے
ثبوت مانگتے ہیں، ان کی غداری کی وجہ سے، ان کی چاپلوسی کی وجہ سے 1857 کی جو جنگ تھی اس میں ہمیں نقصان ہوا اور ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ لیکن جب 1857 کے بعد 1863 ہوا تو انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جتنے بھی مدارس میں لوگ ہیں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، ان کے خلاف جنگ کیا جائے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے اور ان کو علی الاعلان جہاں دیکھا جائے وہاں گولیوں سے نشانہ بنایا جائے۔ انگریز خود اپنی ایک کتاب میں انگریز لکھتا ہے، ٹامسن جس کا نام ہے، ٹامسن اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1864 تک یہ مسلمانوں کے اوپر بہت المناک اور بہت ہی برا دن تھا۔ 1857 سے لے کر 1864 تک یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی المناک دن، بہت بدترین دن اور بہت ہی بدترین دن تھا۔ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جہاں علماء کرام کو دیکھا جاتا ان کو گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا، اور انگریز ایک پھانسی کا پھندا لگایا تھا جس میں ایک ایک دن میں 100 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا تھا۔ ان کو سوروں کی بھینٹ میں باندھ کر کے انہیں دھواں دیا جاتا اور انہیں بے شمار اذیتیں دے کر، بے شمار تکالیف دے کر انہیں شہید کیا جاتا۔ 1863 میں صرف ایک دن میں 14,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ یہ ہم نہیں بلکہ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1864 تک مسلمانوں کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر سب سے برے دن تھے۔ آج یہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک سب سے پہلے ہمارا ہے۔ اگر تم اس بات کو کہتے ہو کہ یہ ملک ہمارا نہیں تو ہم اب یہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارا تربیت یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہمارے علماء دیوبند اور ہمارے اکابرین کا یہ تربیت ہے کہ تم یہ مت کہنا کہ یہ ملک تمہارا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ ملک سب کا ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ملک ہمارا ہے، اس کے بعد تمہارا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جو جنگ آزادی کا فتویٰ دینے والے ہیں وہ ہم ہیں، سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کہنے والے ہیں وہ ہم ہیں، جے ہند کہنے والے ہیں وہ ہم ہیں۔ اس وقت تمہاری وجود بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، جنہیں ہم اور آپ ناپاک اور بیکار اور بیہودہ سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ RSS اور بجرنگ دل کے نام سے جانتے ہیں، جن کی وجود اگر تھی تو اس بات پہ تھی کہ وہ انگریزوں کے چاپلوسی کرتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے، ان لوگ بھی جانتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ملک کس نے آزاد کیا، یہ ملک جو جنت نشاں بنایا وہ کس نے بنایا، وہ یہ بھی جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے اور اچھے ڈھنگ سے جانتے ہیں کہ یہ ملک کس کا ہے اور اس ملک میں رہنے والے کون ہیں اور کون حقدار ہیں۔ جب اس ملک کو ہم جنت نشاں بنا دیا تو ہم نے کہہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ جس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں، ویر ساورکر RSS کے بہت ہی معتبر انسان مانے جاتے ہیں، ان لوگ معتبر انسان مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور دیش آزاد ہونے کے بعد جو سب سے پہلے گرہ منتری تھے سردار ولبھ بھائی پٹیل، وہ ایک پشاور میں جگہ ہے قصہ خانی بازار اسے کہا جاتا ہے، اسے قصہ خانی بازار سے وہ مشہور ہے۔
اس میں انگریزوں نے یہ اعلان کیا، اپنے پولیس کمشنر سے کہا کہ جو اس میدان میں آ کر کے ہمارے خلاف احتجاج کرے گا، ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا، اسے تم ڈائریکٹ گولیوں سے نشانہ بناؤ گے۔ اس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل لکھتے ہیں کہ اس میں کم و بیش 300 سرخ پٹھان پوش مسلمان تھے جو اس بات پہ اپنی جان کو گنوا دیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ انقلاب زندہ کہنے پر ان کو جو گولی ماری، وہ سارے کے سارے گولی انہوں نے اپنے سینے پہ کھائی، کسی نے بھی ایک پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی۔ یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ ان ویر ساورکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور سردار ولبھ بھائی پٹیل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ سارے مسلمان کی جو گولیوں کے نشان تھی صرف اور صرف سینے پہ تھی۔ اسی لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں، لیکن ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سارے لوگوں کا ہے، سارے مذاہب کا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی پات نہیں، صرف اور صرف یہ ملک جمہوریت ملک ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گاندھی کو گاندھی جی بنانے والے ہم ہیں، گاندھی کو گاندھی جی بنانے والے ہم ہیں، جے ہند کا نعرہ دینے والے ہم ہیں، انقلاب زندہ باد کہنے والے ہم ہیں، اس ترنگے کو آخری ڈیزائن دینے والے ہم ہیں۔ تم کہیں نہیں تھے، اگر تھے بھی تو ہمارے دماغ کے بدولت تھے، ہمارے طاقت کے بدولت تھے، اور ہمارے دل و دماغ سے تم نے اگر کہیں پہ کام کیا ہے تو ہماری بدولت کیا ہے۔ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تم انگریز سے بات کر سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم انگریز سے گفتگو کر سکتے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہم نے پیدا کی، ہمارے علماء دیوبند اور اکابرین نے پیدا کی، جنہوں نے کہا کہ انگریز سے جہاد کرنا اب فرض ہے۔ انگریز بھارت چھوڑو کا نعرہ ہم نے دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس اتہاس کو ہم اپنے آپ کو سمجھیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔ بچے یہ نہ کہیں کہ سبھاش چندر بوس ہے، اگر سبھاش چندر بوس ہے تو پھر اشفاق اللہ خان بھی ہے۔ گاندھی جی کو گاندھی جی بنانے والے ہم ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، تاریخ ہم پڑھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جو ہندوستان آزاد کرائے جن لوگوں نے، ان کی تاریخ کو پڑھنے والا، سمجھنے والا بنائے اور اپنے بچوں کو بتانے والا بنائے۔ بچوں کو ہم بتائیں کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں۔ تو انہیں یہ بھی بتائیں کہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے سب سے پہلے اس بات کو کہا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑو، سب سے پہلے نعرہ ہم نے دیا، ہم نے فتویٰ لگایا کہ جس نے انگریز کے ساتھ کام کیا وہ کافر ہے، وہ اس ملک کا غدار ہے، وہ اس ملک کا دشمن ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے پھر ہم سب کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، کیا ہستی ہے کہ مٹتی نہیں ہمارا۔ روم و مصر سب مٹ گئے، باقی ہے لیکن نام و نشاں ہمارا۔ جب تک قیامت ہے اس وقت تک ہماری وجود اس دنیا اس ملک میں ہے اور تھا اور رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تاریخ کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔